السلام علیکم، میں ہوں محمد اویس اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی عظیم استاد سر نسیم، جنہوں نے ہمیں عزیز جان بیگم ٹرسٹ میں، جہاں سے میں نے میٹرک کیا، وہاں پہ سر ہمیں میتھمیٹکس پڑھاتے تھے، اور ایک بلائنڈ اسٹوڈنٹ کو میتھمیٹکس پڑھانا بہت ہی مشکل چیز ہے۔ یہ وہ لوگ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی ایک ایسے ادارے میں پڑھایا ہو۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم سر نسیم سے۔ سر، آپ نے مجھے آج سے 20 سال پہلے میتھمیٹکس پڑھانا شروع کیا، جی، تو آج اگر آپ 20 سال پیچھے اس کلاس روم میں ہمیں دیکھیں اپنے تصور میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی کلاس جو ہے نا ایک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ کلاس تھی، اور اس میں سے آپ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھے میرے، جو کہ میتھ کو بہت اچھا سمجھتے تھے، اور بلکہ اپنے جو کلاس فیلوز ہیں وہی چیز ان کو بھی ایکسپلین کر دیتے تھے۔ تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے آپ کی کلاس کے ساتھ، بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا۔ سر، ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، یہ تجربہ کیسا رہا آپ کی زندگی میں؟ کیونکہ آپ نے تقریباً اپنی زندگی کے 25 سال اس ادارے کو دیے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھاتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، تو ایک عام شخص تو سمجھتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنکھ کی بینائی لازمی جز ہے، وہ اس کے بغیر تصور ہی نہیں کر پاتے کہ تعلیم ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ایسے افراد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، تو آپ کا یہ تجربہ کیسا تھا؟ وہ پڑھاتے ہوئے جو ہے نا جو مشکلات آتی ہیں ویژولی امپیئرڈ بچوں کو، وہ پھر اس کے لیے ہم کوئی سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے ہم پڑھائیں گے، اگزامپل دیں گے، یا اس کے ٹچ کروا کے کوئی چیزیں جو جیومیٹری کی ہوتی ہیں، یا اور کوئی اگزامپل دینی ہے، اسکوئر کی دینی ہے، کیوبائڈ کی دینی ہے، تو وہ پھر ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا ہم پتہ چلتا جاتا ہے کہ ان کو کس طرح یہ ایزی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سر، آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ جن اسٹوڈنٹس کو آپ نے کلاس 4 میں 5 میں میٹرک تک پڑھایا، وہ آج اپنی زندگی میں کامیاب مقام حاصل کرنے کے بعد کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن میں ہے، جی، تو جب آپ ان کی کامیابی دیکھتے ہیں تو کیا احساسات ہوتے ہیں آپ کے؟ وہ تو بتانے کے قابل نہیں ہے کہ جب ہم آپ لوگوں سے ملتے ہیں، یہ وہی بچے ہیں جو ہم سے پڑھتے تھے، اور آج یہ کتنے کامیاب جو نا انسان بن گئے ہیں اور اپنی لائف بہت اچھی گزار رہے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا مختلف جگہ پہ مختلف جو ہے نا جابس کر رہے ہیں اور اپنا نام پیدا کیا ہوا ہے۔ سر، آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے والدین کو جن کے ہاں ویژولی امپیئرڈ یعنی بصارت سے محروم بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ ان کی تعلیم پہ کس طرح فوکس کریں، اور سوسائٹی کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بچوں کے والدین کو تو میں یہی کہوں گا کہ وہ بڑے والدین بھی بڑے تعریف کے قابل ہوتے ہیں کہ ان بچوں کو وہ ہینڈل کرتے ہیں، لیکن میں ان کو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آپ زیادہ انٹرسٹ لیں، کیونکہ آپ اسکول میں بھیج کے اور ٹیچر تو پڑھاتے ہی ہے، لیکن جب تک پیرنٹس کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی تو نہ سائٹڈ بچے آگے جا سکتے ہیں، نہ ہی ویژولی امپیئرڈ بچے جا سکتے ہیں۔ تو سوسائٹی میں تو اب کافی لوگوں کو پتہ ہے، یوٹیوب سے یا میڈیا سے بہت اویئرنیس ہے لوگوں کو کہ بلائنڈ بچے جو ہے نا کامیاب بھی ہیں۔ آپ کے انٹرویوز ابھی آتے ہیں، اخباروں میں چھپتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، تو یہی ہے کہ اس کو ہم جو سوسائٹی کو بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ یعنی کہ دیکھیں کہ انہوں نے ترقی کیسے کی ہے اور کتنا انہوں نے مارولس کام کیا ہے۔ جی سر، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری کامیابی میں جو آپ کا کردار ہے وہ ایک بنیاد کا ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے،
اور ہم زندگی میں جو بھی حاصل کر لیں وہ ہمیشہ اس کا کریڈٹ آپ کو جائے گا. ہمارے ساتھ سلمان خالد صاحب بھی موجود ہیں جو خود بھی ویژولی امپیئرڈ ہیں اور اسی اسکول سے انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی. سر نسیم کے بھی وہ اسٹوڈنٹ ہیں. تو سلمان خالد صاحب بھی ایک اپنی ذات میں آئیکن ہیں, ہمارے استادوں کی طرح ہیں. وہ بھی اس وقت وہ لیکچرر ہیں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو ان سے ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایم فل کیا انگلش میں, اور وہ اپنی تجربات کی بنیاد پہ کیا کہنا چاہیں گے. جی سلمان بھائی. جی تھینک یو اویس بھائی, بہت شکریہ آپ کا. تو جیسا کہ آپ نے سر نسیم کی باتیں سنی, اینڈ وی ریلی فیل پریولیجڈ اینڈ پراؤڈ ٹو ہیو بین پارٹ آف دس انسٹیٹیوشن, کیونکہ جس طرح ایک عام بچے کے لیے اس کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا بہت کردار ہوتا ہے, ایک اہم رول ہوتا ہے, اسی طرح اسپیشل چلڈرن کے لیے یا چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈز جو ہیں ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کسی ایسے ادارے میں ہو جو ان کی زندگی کو ایک پازیٹیو طریقے سے اور پروڈکٹیو طریقے سے آگے گامزن کرنے میں اپنا رول پلے کرے. تو آپ کی طرح, میری طرح اور ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس جو عزیز یہاں ٹرسٹ سے یہاں سے پڑھیں اور سر نسیم جیسے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر سے پڑھیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی. اور یہاں سے جو ہم نے سیکھا, اس تجربے کو, اس علم کو اور اس کانفیڈنس کو جو یہاں سے ہمیں ملا, ایک سینس آف انڈیپینڈنس, اس کو ہم نے آگے کیری کیا اور آج الحمدللہ ہم پروفیشنلی بھی اپنی لائف میں ایکسیل کر رہے ہیں. سلمان بھائی, آپ کیونکہ ویژولی امپیئرڈ کے ایک اسپیشل ادارے سے آپ نے تعلیم حاصل کی, پھر آپ نے جی سی یونیورسٹی جیسے ایک معروف ادارے میں انٹر اور بی ایس کیا, پھر آپ نے ایم فل بھی کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا اور کون سی چیزیں ہیں جس میں ہمارے معاشرے کو بہتری کی ضرورت ہے, رویوں کے حوالے سے اور سہولیات کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, جب اسکول کے بعد ہم مین اسٹریم میں گئے, کالج لائف میں گئے, تو چیلنجز تو کافی تھے, کیونکہ ایک دم سے آپ جب ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں کالج یونیورسٹی میں, تو آپ کو نہ صرف اپنے فیلوز کا, ٹیچرز کا کوآپریشن چاہیے ہوتا ہے, ایجوکیشنل فیسلٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے, کیپنگ ان مائنڈ the special and additional needs that we required اور visually impaired students require. تو اس چیز کو لے کے الحمدللہ جی سی یو میں بھی کافی کام ہوا. جی سی یونیورسٹی اگین میں سمجھتا ہوں جس طرح عزیز جہاں ٹرسٹ بلائنڈ جو چلڈرن ہیں اسکول کے, ان کے لیے ایک نعمت ہے, تو جی سی یونیورسٹی کا جو ماحول تھا, جو اسسٹو ایک ان کا ایٹیٹیوڈ تھا, وہ شروع سے ہی بڑا امپورٹنٹ رہا ہے. تو اگر تعلیمی ادارے اپنے اندر فیسلٹیز کو انشور کریں, کوآپریشن ہو, اور پلس سوسائٹی کا جو اوور آل ایٹیٹیوڈ ہے, بیہیویئر ہے, وہ بڑا فرینڈلی ہونا چاہیے, ڈسیبل فرینڈلی ہونا چاہیے, اسسٹیو ہونا چاہیے, اور اگر ایک ایمپتھی اور ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ معاشرہ جو ہے خصوصی افراد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو, تو ہم اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کی کامیابی پانے میں قطعاً ہی کوئی رکاوٹ نہیں پائیں گے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا سلمان بھائی سے بھی کہ ہم جو بصارت سے محروم افراد ہیں, ہماری کامیابی میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف آپ لوگوں کے منفی رویے ہو سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری اسپیشل نیڈز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں, تو جتنے بھی ایسے افراد ہیں اس معاشرے میں جو دیکھ نہیں سکتے یا کوئی دوسری معذوری میں مبتلا ہیں, انہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو جی.